मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम थे। दुनियावी और दीनवी दोनों अलूम से बहरामंद थे। फारिग औकात में गांव के बच्चों को पढ़ाते और अगर कोई यतीम और नादर बच्चे रिश्तेदार छोड़ जाते तो वो उसे अपने पास रख लेते। बिलाल भी एक ऐसे ही लड़का था जिसको उसके बाप की वफात के बाद सगे ताया मस्जिद में छोड़ के और वालिद से कहा कि आप इसके वली वारिस हैं, हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारी बीवी इस बच्चे से नेक सलूक नहीं करती। उस वक्त बिलाल की उम्र सिर्फ 13 बरस थी और मैं 10 बरस की थी। वो हमारे घर से खाना खा जाता तो सुबह को जाता, शाम को आता था। कभी अम्मी ढक कर खाना साथ दे देती थी और कभी वो किचन में ही बैठकर खा लेता। जहां अम्मी रोटी बना रही होती थी यही बैठकर खा ले, मस्जिद तक ले जाएगा, खाना तब तक ठंडा हो जाएगा। बिलाल एक अच्छा और नेक लड़का था। कभी वालिद साहब की नाफरमानी ना की, जो काम कहते भाग कर देता। अब्बा उससे बहुत खुश थे। वो सबक भी दिल जमी से याद करता था। वालिद साहब कहते थे मेरा कोई बेटा ना था, अल्लाह ने कैसा अच्छा और नेक बेटा मुझे दे दिया है। वक्त गुजरता गया। बचपन और लड़कपन रेल के डब्बों की तरह वक्त की पटरी पर भागते हुए निकल गए। अब हम समझदार हो चुके थे। गांव में आम घरानों में पर्दा ना होता था, मगर वालिद साहब के घर की खवातीन बापर्दा थी। बिलाल से अलबत्ता हम पर्दा ना करते थे क्योंकि वो बचपन से घर में आता जाता था। एक तरह से अबू ने उसे बेटा बना लिया था। मैंने 8 जमातें पढ़ ली तो वालिद ने घर बिठा लिया। मैं वालदा और बहनों के साथ घर का काम काज में हाथ पिटाती और मशीन पे कपड़े सीती। मैं सिलाई कढ़ाई हुनर में ताक हो गई थी। शादी की उम्र आ गई, रिश्ते आने लगे, लेकिन वालिद ने किसी को पसंद ना किया। वालदा अपने भाई के बेटे मुसम्मिल को दामाद बनाना चाहती थी। वो मुझसे बड़ा था। मेरी बड़ी बहनों के रिश्ते अब्बा के रिश्तेदारों में हो गए थे। अम्मा चाहती थी कि छोटी का उनके मायके में हो ताकि मायके वालों से भी नाता कायम रहे। न जाने क्यों वालिद साहब को मुसम्मिल पसंद ना था। अगरचे उसमें बज़ाहिर कोई बुराई ना थी, लेकिन अब्बा को उसका घर में भी आना अच्छा नहीं लगता था। अब मैं 20 वर्ष की हो चुकी थी। वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र तो थी, मगर सोचते थे कि ये भी ब्याह दी तो घर सूना हो जाएगा। दरअसल उन्हें किसी नेक और सीधे सादे लड़के की तलाश थी जो घर दामाद बन जाए ताकि वो बुढ़ापे में तनहा ना हो। ख्याल आ गया बिलाल भी तो अच्छा लड़का है, ताबेदार है। वैसे भी उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया, गोया अब उसका कोई नहीं है। क्यों ना उसको घर दामाद बना लूं। बिलाल की हैसियत हमारे घर में एक मुलाजिम जैसी थी, लेकिन वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद की जमीन भी थी जो अब ताया के कब्जे में थी। अब्बा को उसकी विरासत की लालच ना थी, उन्हें बेटे की चाहत थी जो बुढ़ापे में साथ दे। उन्होंने अचानक फैसला किया कि मेरी शादी बिलाल से कर देंगे। अम्मी ने कुछ वावेला मचाया, मगर शोहर के सामने उनकी कुछ अहमियत ना थी। मुझे इल्म हुआ तो मैं आगे दिल पाश हो गया। बिलाल मुझे पसंद ना था। एक तो वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, ऊपर से वो गूंगा सा था। मुसम्मिल को ख्वाबों में मैं बसा चुकी थी। बचपन से अम्मी जान ने यही कलमात कानों में मेरे डाले थे कि मैं मुसम्मिल की दुल्हन बनूंगी। वालिद काफी सख्त मिजाज थे। हम माँ बेटियां सिसक कर रह गईं। बिलाल की लॉटरी निकल आई। वो नौकर से दामाद बनकर हमारे घर आ गया। घूंघट उठाते ही मुझ पर मर मिटा। अम्मी और मैं उसको मुंह लगाते ही ना थे, मगर वो हमारी ताबेदारी में मिट्टी के मादू बनकर रह गए। बिलाल मेरे नाज नखरे उठाते ना थकते थे। अब ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगे और जो थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी का काम था वो उन्होंने बिलाल को सौंप दिया। वो सुबह शाम पर जाते, लेकिन हर हाल में खुश और मगन रहते थे कि मुझ जैसी हसीन बीवी उनको मिल गई थी। मैं ब्याह कर किसी दूसरे के घर नहीं गया, अपने माँ बाप के आंगन में ही रही हूँ। हर तरह का सुख और आराम एक बेटा हो गया जिसका नाम मैंने अयान रखा। वो सबकी आंखों का तारा था। मैं अब उस पर जान छिड़कते थे और बिलाल की तो वो जैसे जान था। मेरी खिदमत के साथ साथ वो बेटे की भी चाकरी करता था। अब्बा के कामों से जो वक्त बचता बेटे के साथ गुजारता। एक रात खेत को पानी लगा रहा था कि सांप ने काट लिया। जो मजदूर साथ था वो उसको उठाकर घर ले आया, मगर जाम जहरीला था। आना फाना बिलाल की मौत वाकई हो गई। मेरी शादी को 3 बरस ही हुए थे कि अल्लाह ने बेवगी की चादर में लिपेट दिया। कुछ रंज हुआ, कुछ मुसरत भी हुई कि आजाद हो गई थी और अब मुसम्मिल की सूरत देख सकती थी। क्योंकि मेरी शादी के बाद वालिद साहब ने उसके घर आने पर पाबंदी लगा दी थी। वो जान गए थे हम दोनों एक दूसरे को पसंदीदगी की नजरों से देखते हैं। इद्दत गुजरते ही मेरे निकाह के लिए पैगाम आना शुरू हो गए। मैं इनकार कर देती थी। जिसके पैगाम का इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था और वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उसने मेरी चाहत को भुला दिया था। वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। शायद इसी सबब वो मुझसे निकाह करने से गुरेजा था। एक रोज मैं मामू के घर गई। नानी जान शदीद बीमार थी, उनकी अयादत को गई। इत्तेफाक से मुसम्मिल वहां बैठा हुआ था। मुझे देखा तो नजर झुका ली जैसे मासूम खा हो। ताहम उसके चेहरे पर मैंने वो एहसास पढ़ लिया जिसमें मेरी चाहत के रंग शामिल थे। कुछ दिन गुजरे, उसकी वालदा आ गई और अम्मी के पास बैठकर खुसर फुसर करने लगी। मैं समझ गई बिलाखिर वो पैगाम आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब्बा का डर अपनी जगह मौजूद था कि वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे। कई बार कह चुके थे कि निकाह
ثانی احسن ہوگا لیکن اس بچے کے مستقبل سے میں ڈرتا ہوں۔ سوتیلی ماں کو اچھا اور سوتیلے باپ کو سگے باپ جیسا کبھی نہیں نہ پایا۔ میں نے وقت گزر رہا تھا، بلال کو اس جہاں سے رخصت ہوئے 6 برس بیت چکے تھے۔ والدین اب تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سوچتے تھے ان کے بعد میرا اور ایان کا کیا بنے گا۔ مزمل کا رشتہ یا والد سوچ میں پڑ گئے۔ والدہ نے قائل کیا کہ اس سے بہتر کوئی اور تمہاری بیٹی کو سہارا نہ دے گا۔ اب سوچتے کیا ہو، بسم اللہ کرو۔ سوتن پر بیٹی دینے سے دل بھاری ہو جاتا ہے، پھر ایان کا کیا ہوگا؟ اندیشہ ظاہر کر دیا۔ مزمل اپنا ہے، اس کا باپ میرا سگا بھائی ہے۔ اس کی بیوی عمر میں مزمل سے بڑی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہا، ہمیشہ مرجھایا رہتا تھا۔ باپ نے زبردستی جائیداد کی خاطر اس کی شادی اسما سے کر دی، ورنہ 10 برس بڑی اور معمولی صورت اور موٹی لڑکی کا میرے بھتیجے سے جوڑنا بنتا تھا۔ بیچارے نے باپ کی خوشی کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب مزمل اور اسما کے 3 بچے ہو چکے ہیں اور ہمارا ایان کا بھی مسئلہ ہے۔ جب چھوٹا تھا سمیرا کی شادی ہو جاتی تو سمجھوتا کر لیتا، مگر اب وہ 12 برس کا ہو چکا ہے، لڑپن کی عمر میں ہے، شاید ماں کی دوسری شادی سے سمجھوتا نہ کر سکے۔ چند برسوں میں جوان ہو جائے گا تو ہماری سمیرا کو کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے گی۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی اولاد کا کیا بھروسہ، وفا کرے یا نہ کرے۔ ہماری وراثت بیچ کھائے تو میری بیٹی کیا کرے گی؟ لڑکے کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی کا ہاتھ سر پر ہونا لازمی ہے۔ مزمل سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، سگے باپ کا پیار دے گا، اس کو بگڑنے نہ دے گا اور اس کی وراثت بھی نہ ہضم کرے گا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، بہرحال مجھے سوچنے دو۔ ایک ساتھ سوچنے میں ابا نے اور نکال دیا۔ بیان زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا، اس کی مونچھیں نکلنے لگی تھی۔ تب وہ لمحہ بھی آ گیا کہ والد نے مزمل کے والدین کو ہاں کہہ دی۔ میرے بارے میں جان چکے تھے، اگر نکاح ثانی کرنا پڑا تو مزمل کے سوا کسی اور سے نہ کروں گی، وہی میرے لیے سب سے بہتر ساتھی رہے گا۔ جب ابا نے رضامندی دے دی تو اب میرا دل دانو ڈول ہو گیا کہ جو خواب دیکھتی تھی اس کی تعبیر ملی۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ماں دوبارہ دلہن بنے گی؟ کیا گاؤں کے لڑکے اس کے ساتھ اس کو چھیڑیں گے نہیں؟ یہ سوچتی تو جی بیٹھنے لگتا تھا کہ کہیں ایان افسودگی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مجھ سے دوری نہ کر لے۔ امی جان نے سمجھایا کہ ایسی باتیں مت سوچو، یہ سب اللہ پر چھوڑ دو، اور تمہارے ابا ہیں نا، وہ ایان کو سمجھا دیں گے۔ تم یہ موقع مت گواؤ، مزمل سے نکاح کر لو تو میں پرسکون ہو جاؤں گی، ورنہ مجھے مرتے دم تک وسوسے سے ڈراتے رہیں گے ہمارے بعد تیرا کیا بنے گا۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اس عمر میں تو لڑکیوں کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ تیری شادی ہم نے جلدی کر دی تھی، تب یہ ایان بڑا ہو گیا ہے اور تو سمجھتی ہے کہ تو عمر رسیدہ ہو گئی۔ اب تیرے کھانے پینے کے دن ہے بیٹی، زیادہ وہم نہ کر، باقی اللہ مالک ہے۔ کچھ دن ماں نے ذہن بنایا تو مزمل سے نکاح ثانی پر تیار ہو گئی۔ نکاح ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ وقت گزرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ماں سے کی محبت ابھی دلوں میں جوان اور تازہ تھی۔ یہ محبت پھر سے سدا بہار ہو گئی، مگر میرے سدا بہار ہو جانے سے میرا بیٹا کملا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں دوسری شادی کر لے۔ جب اسے علم ہوا کہ ماں نے دوبارہ سہاگن بننا قبول کر لیا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ وہ ایک پہاڑ کی طرح تھا جو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ میری اور مزمل کی دوسری شادی کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ اس نے نانا اور نانی سے بھی جھگڑا کیا، گھر کے برتن توڑ ڈالے، اس قدر واویلا کیا کہ میں گھبرا گئی۔ میں نے نکاح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن مزمل نے امی کو چین نہ لینے دیا۔ روز ہی کہلوانے لگا کہ یہ وقت گزر جائے گا، بعد میں پچھتائیں گی، اولاد کسی کام نہیں آتی، آخر شوہر ہی کام آتا ہے۔ مجھے نہ ٹھکراؤ، وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو سنبھالوں گا۔ اس نے باپ کا پیار نہیں دیکھا، اسے سگے باپ کا پیار دوں گا، اس کی زندگی بنا دوں گا۔ تم سب لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ ایسی باتیں سن کر امی تو لٹو ہو گئی، دن رات میرے کان کھانے لگی، ذرا سے چھوکرے سے ڈر گئی۔ ابھی اس کا یہ حال ہے تو آگے جا کے تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ جب شادی کرے گا تو تب تمہیں گھر سے نہ نکال دے، کہاں جاؤ گے بھائی؟ تیرے نام پر زمین لکھنے کو بھی تیار ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ایک شام امی ابو نے چپکے سے میرا نکاح مزمل سے کر دیا۔ اس وقت ایان ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا تھا، وہ شہر کی اکیڈمی میں پڑھنے جاتا تھا۔ میری اور مزمل کی شادی کا صدمہ صرف میرے بیٹے کو ہی نہیں تھا، دوسرے بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی متاثر ہوئی تھی۔ مزمل کی پہلی بیوی روٹ کر مائکے چلی گئی، اس کی بیٹیاں ماں کے بغیر بہت زیادہ اداس تھی۔ تمام اولاد کو ہی باپ کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ جس دن سے مزمل سے میری شادی ہوئی تھی، میرے لگتے جگر نے کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ شروع میں امی کے گھر رہی، وہ میرے پاس آتا اور نہ مجھ سے کلام کرتا، جیسے اسے ماں سے نفرت ہو گئی ہو۔ مزمل کچھ وقت کے لیے آتا تو وہ گھر سے نکل جاتا، کبھی ایک خالہ کے گھر اور کبھی دوسری خالہ کے گھر، لیکن وہاں اس کو سکون نہ ملتا تھا۔ سب سے زیادہ سکون اس کو امی جان کے پاس آ کر ملتا تھا، کیونکہ امی نے اس کو بہت پیار سے پالا تھا۔ رفتہ رفتہ سب کے سمجھانے پر ایان نے مزمل کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی زبردستی اس کو میرے پاس لاتی اور میں پیار کرتی، وہ بدھ کی مانند خاموش بیٹھا رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت میں شدت کم ہونے لگی اور وہ مجھ سے مخاطب ہونے لگا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ میرے ساتھ مزمل کے گھر رہنے پر رضامند ہو گیا۔ مزمل کا مکان بڑا تھا، گھر کے 2 حصے تھے، میں اور میری سوتن اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بھی میری ماں کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ہمارے گھر کا آنگن ایک تھا، کمرے اور کچن الگ الگ تھے۔ ایان کمسن تھا، کچا ذہن تھا۔ جب مزمل نے پیار دیا، جتنی شدت سے اس کو سوتیلے باپ سے نفرت ہوئی تھی، اتنی ہی جلدی اس نے اس نفرت کو بھلا دیا، کیونکہ وہ صرف 2 سال کا تھا۔
تھا جب باپ کے سائے سے محروم ہوا تھا۔ باپ کا پیار اور اس کی صورت اس کو کچھ یاد نہ تھی۔ بچے تو رشتوں کو نہیں مانتے۔ جلد ایان اپنے سوتیلے باپ کے بچوں میں گھل مل گیا، خاص طور پر میری سوتن کی بیٹی اشال، جو ایان سے 2 برس چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کی دوستی میرے بیٹے سے ہو گئی، دونوں ساتھ پڑھتے، باتیں کرتے اور لوڈو وغیرہ کھیلتے۔ کچھ عرصہ اسما روٹھی رہی، بالآخر مزمل اس کو منا کر لے آئے، کیونکہ بچوں کے بغیر ماں اور ماں کے بغیر بچے اداس تھے، اس لیے راضی نامہ ہو گیا اور سوتن واپس گھر آ گئی۔ اس نے ہی محسوس کر لیا کہ اشال اور ایان میں گہری دوستی چل رہی ہے، یہ بات مزمل نے بھی سمجھ لی تھی۔ تبھی اس کے دل میں میرے بیٹے کے لیے شک پڑ گیا۔ اب جو موقع ملتا وہ میرے لگتے جگر کا دل اپنی نوکیلی باتوں سے چھلنی کرنے لگتا۔ کبھی کہتا کہ تیری ماں میرے پاس ہے، کبھی جتلاتا کہ تیری عزت و تیرے پاؤں کی جوتی بن گئی ہے۔ ماں کے بارے میں ایسے فکریں سن کر میرے بیٹے کا دل خون کے آنسو روتا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اس کو با ادب رہنے اور خاموشی سے سوتیلے باپ کی بات برداشت کرنے کی تلقین کرتی رہتی تھی اور مزمل کے ساتھ جھگڑے سے روکتی تھی۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، بس اندر اندر اپنا جی چتلاتا رہتا تھا۔ کبھی جب بہت رنجیدہ ہو جاتا، امی کے گھر چلا جاتا اور خوب پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ اس وقت وہ نانے سے لپٹ جاتا اور سوتیلے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گالیاں دیتا۔ میں اسما کی خوشیوں بھرے گھر پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ عورت اندر سے میری پکی دشمن تھی، مگر بہت چلاک تھی۔ مجھ سے بگاڑنے کی بجائے اس نے بڑی منصوبہ بندی کی، میرے بیٹے کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا اور اس دل کی خاطر کہنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کو کیا غم ہے، تبھی شوہر موجود نہ ہوتا اپنے کچن میں بلا لیتی اور خوب خاطر مدارت کرتی، اس سے پیار بھرا سلوک کرتی۔ اشال بھی ماں کا ساتھ دیتی۔ ایان بھولا بھالا تھا، وہ ان دونوں کی چال میں پھنس چکا تھا اور اشال کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو گیا۔ بھلا اس کی عمر ہی کیا تھی، اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہ آتی تھی، اس کو پوری بات سمجھ بھی نہ آتی تھی۔ جب مزمل نے دیکھا کہ گھر میں یہ حالات چل رہے ہیں، اس نے فوراً ہی شاد کا نکاح اپنے بھانجے سے کر دیا اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ایان کو اس بات کا شدید ملال ہوا، ایک وہی تھی جس سے اس کی امید بندھی ہوئی تھی، اس کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ تبھی میری سوتن اور گہری چال چلی، اس نے میرے بیٹے کو اپنے داماد کی دکان پر ملازم رکھوا دیا اور یوں میرے بیٹے کا رابطہ اشال سے رہنے لگا۔ اشال کا شوہر سارا دن دکان پر رہتا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بیوی اور اس کے ملازم کے بیچ کوئی معاملہ ہوگا۔ ایک روز مزمل کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی میرے بیٹے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ وہ سخت پریشان تھا، مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کہ بیٹی کا گھر خراب ہونے کا اندیشہ تھا، جبکہ خود اسما اس کی معاونت کری۔ وہ بے بس تھا۔ مزمل نے 2-4 بار ایان کو بلا کر سمجھایا، مگر اس کی بیوی ایان کا تحفظ فراہم کر دیتی اور وہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر آخر مزمل نے ایک دن ایان سے پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا کہ میری ماں کے پاس سے آپ کی بیٹی میرے پاس آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مزمل سکتے میں آگے، دراصل یہ جملے اس کو میری سوتن نے سکھائے تھے۔ وہ اسی طریقے سے ہم سب کو ملیا میٹ کر دینا چاہتی تھی۔ تم کیا بک رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کی بیٹی وہاں خوش نہیں، وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے جو ہر وقت دکان پر ہوتا ہے اور اس کو وقت نہیں دیتا۔ پیچھے ساس سسر نند دیور سب اس سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جرأت ایان کی نہ تھی، یہ عشق کی طاقت جو اس کے اندر جوالا مکھی بن چکی تھی۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے بیٹی کی داد رسی نہ کی، وہ کسی دن خود یہاں بیٹھے گی۔ مزمل نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، مگر ایسا ہو کہ اپنے سسرال سے تنگ تھی، ایک دن روٹ کر مائکے آ گئی اور باپ اس کو جان سے نہ مار سکا۔ وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ بیٹی کے ساس سسر آئے، مگر اشال اور اس کی ماں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ شوہر نے خود اس سے طلاق دے دی۔ بیٹی پر اس نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ مزمل نے بیوی کو خوب برا بلا کہا، جانتا تھا سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، وہ شوہر اور مجھ سے انتقام لے رہی تھی۔ اب وہ میرے بیٹے کو سکھاتی جیسے ماں نے میرے شوہر سے شادی کی ہے اور عزت خراب کی ہے، تم بھی اس کی بیٹی سے شادی کرو تاکہ وہ تل ملائے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مزمل ان باتوں سے تل ملاتا تو تن سے ہنستی، اسما کے لبوں پر ہنسی سج جاتی۔ میرا بیٹا اگر میری سوتن کے چنگل میں نہ پھنستا تو یقیناً مزمل اس کے مستقبل کے لیے کچھ ضرور کرتا اور کالج میں تعلیم بھی دلواتا، مگر اسما نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کسی کو سکھ نہ ملے، ہر کوئی پریشان اور بے چین رہے، خواہ وہ مزمل ہو، ایان ہو یا میں۔ یہ حالات دیکھ کر میری مزمل کو مشورہ دیا کہ تم اب اشال سے ایان کا نکاح کر دو، ان کا گھر بس جائے گا، تمہاری لڑکی کو طلاق تو ہو گئی ہے، دونوں نظروں کے سامنے بھی رہیں گے، ساری الجھن ختم ہو جائے گی۔ لیکن مزمل کو ایان سے زیادہ اسما سے چڑ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس عورت نے میرے بھانجے کو برباد کیا ہے، مجھے بہن اور بہنوئی کی نظروں سے گرایا ہے، اب میں اس کی یہ منشا کبھی نہ پوری ہونے دوں گا۔ اس عورت نے میری ایک بات نہ مانی، بالآخر اس کے ذہنوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ میں اس کی نفسیات سمجھتا ہوں، اشال کو کسی پاگل سے بیاہ دوں گا، مگر اس کی یہ منشا کبھی پوری نہ ہونے دوں گا۔ مزمل کو اشال کی طلاق ہو جانے پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ نہایت بد دماغ اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے اسے میرے بیٹے کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ایان بھی اس کے پاس جانے سے نہ
ना रुकता, मुजम्मिल उसे मार पीट भी ना सकता था। कि सुतेला बात था, लोग क्या कहते, ताहम वो मसीद ये माहौल बर्दाश्त न कर सके। एक दिन अयान को घर से निकाल दिया। इशाल भी अब अयान के बगैर ना रह सकती थी। उसने अपनी माँ के जरिए किसी तरह मेरे बेटे से राब्ता रखा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जिस रोज उनकी जुदाई की मुसाफत खत्म होने वाली थी, किसी तरह छोटी बेटी के जरिए मुजम्मिल को इस अमर का इल्म हो गया। वो उसी वक्त कोर्ट चला गया। सामने बाप को बेटी ने देखा तो वो घबरा गई। उसने अयान से कहा, इससे पहले कि अब्बा मुझे और तुम्हें देखकर पिस्तौल निकाले, मैं वापस घर लौट जाती हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा और उन्होंने हमें नहीं देखा है। मुजम्मिल जब घर पहुंचे तो इशाल आ चुकी थी। मेरा लड़का अपने नाना के पास चला गया। उसी शाम मुजम्मिल ने इशाल का निकाह अपने एक रिश्तेदार से करवा दिया और मेरे वालिद को कहलवा दिया कि अपने नवासे को कहो ये इलाका छोड़कर कहीं दफा हो जाए, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस रोज के बाद खुदा जाने मेरा लखते जिगर कहाँ चला गया। आज तक उसको ढूंढती रही हूँ, उसकी शक्ल देखने को तरस रही हूँ, वो पलट कर नहीं आया। दिन रात मेरे तड़पने पर मेरी सोतन खुश होती है, उसके कलेजे में ठंड पड़ जाती है। उसकी बेटी तो अपने घर में आबाद हो गई, मगर मेरा कलेजा कट कर रह गया। जिंदगी के सफर में कभी खुशियां बाहों में समेट लेती हैं तो कभी गम का तूफान सब कुछ बहा ले जाता है। आज की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत, नफरत, हसद और इंतकाम जब एक घर में इकट्ठे हो जाएं तो जिंदगी कितना कठिन सफर बन जाती है। आपके ख्याल में उसकी माँ का कसूर ज्यादा था या हालात के जबर ने उसकी जिंदगी बर्बाद की? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो उसके लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए।